الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے. قرآن پاک کا یہ حصہ ایمان والوں کو ایمان کی لذت سے آشنا کر رہا ہے، ایمان کی چاشنی کا درس دے رہا ہے. اے ایمان والو، ہر وقت ہمہ وقت لو اپنے اللہ سے لگاؤ، بگڑے مقدر سنور جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، برے حالات بدل جائیں گے، لیکن لو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. زبانی توکل نہیں کہ کہا میرا توکل تو اللہ پر ہے، لیکن نظر کسی کی جیب پر ہو، نظر کسی کے مال پر ہو، نظر کسی سے کچھ چیز کسی اور رنگ سے لینے پہ ہو، تو ان چیزوں کا نام توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر دینا. جب بندہ مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل سے مشکل حالات میں بھی نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں بھی حاضر خدمت تھا، تو آقا علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ مجھے پڑھ کے سنائی. وہ صحابہ کتنی قسمتوں والے تھے کہ جنہیں قرآن بھی سناتے تھے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے تھے. آپ نے آیت کریمہ پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکل حالات سے بھی نکلنے کا سامان پیدا کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں. جب آیت کریمہ سے فارغ ہوئے تو فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، لو ان الناس کلہم اخذوا بها لکفتہم، اگر سارے لوگ اس پر عمل کریں تو یہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی. اس سے کوئی محروم نہیں رہتا، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. نام تو لیتے ہیں اللہ پہ تقوی کا، لیکن اللہ پہ تقوی نہیں. نام تو لیتے ہیں توکل کا، لیکن اللہ پہ توکل نہیں. یہ منافقانہ توکل، یہ منافقانہ تقوی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اگر بھروسہ کرنا پھر اس کی ذات پہ بھروسہ کرو، پکا بھروسہ کرو، پھر دیکھو وہ کیسے دیتا ہے، اور انسان کو وہاں سے دے گا یہاں تک کہ اس کا وہاں گمان بھی نہیں ہوگا.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، تو اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بیٹے، انی معلموں کا کلمات، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دینے والا ہوں، انہیں یاد کرو۔ یا رسول اللہ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں، اور انہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو چند کلمات کی تعلیم دینے لگا ہوں، استاد اور شاگرد دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں، نبی اور امتی دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے وہاں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت تو کر لے، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نام کو جچو، اللہ کے نام کی مالا جپو، اللہ کا نام کا ورد کرو، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اس کی یاد سے غافل نہ ہو، ہر لمحہ ہر گھڑی اسے یاد کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اسے یاد کرو، پھر جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے گا نیلی چھت والا تمہیں یاد کرے گا۔ اور اللہ کی یہ عنایت ہے کہ بندہ جب اسے یاد کرتا ہے، اس درجہ یاد کرتا ہے کہ اس میں ڈوب جاتا ہے، پھر اس پہ کوئی مشکل نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ بندہ اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے کہ اگر وہ سویا بھی ہوا ہو، اس کو کوئی بیدار کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ کا نام جاری ہو جائے۔ جب اس درجے پہ آ جاتا ہے پھر رب اسے معروم نہیں رکھتا، اس کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اس کے احکامات مانو، اس کی تعلیمات پر عمل کرو، تجدہ تجاہک، رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ رب کہیں غائب نہیں ہے، رب تمہارے سامنے ہے۔ صرف گناہ کر کے اپنی نظروں کو دھندلا دیا، گناہ کر کے نظر کا نور ختم کر دیا، آؤ اس کی عبادت کرو، اسے یاد کرو، اس کے احکامات پر عمل کرو۔ جب اس کی حفاظت کرو گے تو پھر اپنے سامنے اللہ کو پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو۔ مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ جب کس سے مانگنا ہے تو اللہ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرنی ہے تو اللہ سے مدد کرنی ہے، مدد طلب کرنی ہے تو جب انسان اللہ سے مانگے، اللہ سے مدد طلب کرے، پھر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، دونوں جہاں کی عنایتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیا کرتا ہے۔ وَعْلَمْ، جان لے بیٹا، جانو، ان الامتا، سارے لوگ، ساری قوم، ساری دنیا اگر اس بات پہ جمع ہو جائیں کہ تجھے نفع دیں، کوئی فائدہ پہنچائیں، تجھے کوئی ذرے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اگر سارے دنیا اکٹھی ہو جائے، نفع پہنچانے کے لیے بندے کو نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح فرمایا اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں تجھے تکلیف دینے کے لیے، مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، تیرا مال و متاع چھیننے کے لیے، تو تیرا ایک ذرہ بھی نہیں چھین سکتے، تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے سوائے اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں رفعت الاقلام، کلمے لکھ کے تقدیر کا قلم اٹھ گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں، اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھنی تھی وہ لکھ دی ہے۔ تو آئیے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اس کا در نہیں چھوڑتے، اللہ کی بارگاہ سے لو لگاتے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ سے لو لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں اور عنایتوں سے مالا مال کر دیا کرتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، میرے لڑکے کو، میرے بیٹے کو دشمن اٹھا کے لے گئے اور انہیں قید کر لیا ہے۔ اب اس کی ماں ہے، اس سے تو جدائی برداشت نہیں ہوتی، میں تو پھر مرد ہوں، کوشش کرتا ہوں، پر میں جب اکیلا ہوتا ہوں رات میرے بھی آنسو نہیں رکتے، اندر سے میرا دل چرتا ہے، کلیجہ چھلنی ہو گیا ہے، میرا بیٹا ہے جی، لیکن ماں کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی۔ تو یا رسول اللہ
مہربانی فرمائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، صبر کرو، اور میں تجھے بھی اور تیری اہلیہ کو بھی، بچے کی ماں کو بھی یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ کثرت سے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھو۔ پھر دیکھو وہ ارشاد نبی سن کر واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے سارا ماجرا بیان کر دیا، اس بیٹے کی ماں سے سارا بیان کر دیا۔ وہ نیک وقت کہنے لگی نعم ما امرنا بہ، کتنا اعلیٰ کلام ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، میں تو اسی کا ورد کروں گی جو نبی کریم نے فرما دیا۔ باپ نے بھی ورد شروع کر دیا، ماں نے بھی ورد شروع کر دیا۔ اب اللہ کا کرم ایسے ہوا کہ دشمن اسے گھیرے ہوئے تھے، بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، ان پر غفلت طاری ہو گئی، وہ آپس میں گپوں مصروف ہو گئے۔ یہ رستہ دیکھ کے چپکے سے نکل آیا، آگے ان کی بکریاں اور جانور تھے وہ بھی ہانک کے لے آیا، اور مدینہ طیبہ پہنچ گیا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کہتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ تقوی حقیقی چاہیے، نام و نمود والا نہیں، رسمن نہیں، اللہ سے حقیقی ڈرنے والا، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے رب تعالیٰ اس پر اپنی عنایتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بڑے بزرگ حضرت خواجہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں ہم ایک جزیرے میں چلے گئے، جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بحری سفر تھا، جزیرے میں چلے گئے، وہاں گئے تو دیکھا ایک آدمی بت سامنے رکھا، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا رہے اللہ کے بندے، اور کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اس کی، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بکھر جائے گا، ہم اسے پھینکیں گے ختم ہو جائے گا، پھر کس کی عبادت کروں؟ اس اللہ کی جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے تجھے بنایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جو سورج کو نکالتا ہے، چاند کو طلوع کرتا ہے، بارش وہ برساتا ہے، سبزہ وہ اگاتا ہے، نہریں اس کے حکم سے رواں دواں، دریا اس کے حکم سے جاری، چشمے اس کے حکم سے جاری ہیں۔ کہنے لگا یہ تمہیں سبق کس نے دیا؟ کہہ لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے درس دیا۔ کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تو سبق دے کے چلے گئے دنیا سے، اب تو دنیا میں نہیں ہے، کوئی نشانی چھوڑ گئے، کوئی چیز بتا گئے، ہاں قرآن پاک بتا گئے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ وہ قرآن پاک پڑھا، کھولا، اور کھول کے چوم کے اس سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دل کی سیاہی دور کر دیتا ہے۔ جیسے ہی چند آیتیں پڑھتا ہے، کہتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے سارے کہ اللہ نے ایک آدمی کو جہنم سے بچا لیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اب وہ کہیں جانے لگے تو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، پیسے اکٹھے کر کے اسے دیے تاکہ یہ اکیلا آدمی ہے کہیں بھوکا نہ مر جائے۔ تو پیسے اکٹھے کر کے آپ اس کے پاس آئے تو اسے کہا یہ لو۔ کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ طرح خرچہ وغیرہ؟ کہنے لگا افسوس، جس اللہ کا رستہ تم نے مجھے بتایا ہے تمہیں خود اس کا رستہ پتہ نہیں ہے۔ جب میں اس کا دشمن تھا، اس جزیرے میں وہ مجھے بھوکا نہیں مار رہا تھا، اب تو میری اس سے یاری ہو گئی، اب مجھے کیسے بھوکا مارے گا؟ یہ اللہ کی عنایت، یہ رب ہے من یتوکل اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ہمارا تقوی کمزور ہے، ہمارا توکل نام والا ہے، حقیقت میں توکل نہیں ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والا دونوں جہاں کی بازی جیت جاتا ہے۔ آئیے ہر کام کرنے سے پہلے بھروسہ کریں تو اللہ پر، توکل کریں تو اللہ پر۔ آپ کے جیب میں پیسہ ہے، بازار سے کچھ چیز لینے جا رہے ہیں، آپ کا توکل اس پیسے پہ نہیں، اللہ کی عطا پہ ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں،
ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، ہمارا مومن کا بھروسہ دوائی پہ نہیں ہے، مومن کا بھروسہ نیلی چھت والے پر ہے۔ ہمیں کوئی مشکل آتی ہے، پیاس میں ہے، پانی پیتے ہیں، مومن کا بھروسہ پانی پر نہیں ہے، مومن کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ یہ پانی پیاس نہیں دور کرتا، پیاس اللہ دور کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، اس میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر کسی کو بیمار کر دے، پانی پیتا رہے گا، کبھی وہ سیر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی عنایت پہ بھروسہ رکھیے، اس پر توکل کیجئے۔ رب تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا دنیا میں کہیں بھی نامراد نہیں ہوتا۔ توکل صحیح ہونا چاہیے، بھروسہ صحیح ہے، نام والا نہیں، یہ صرف نمائشی نہیں، حقیقی دل کا توکل ہے، سچے دل سے کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عنایتوں کی، رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، اور رب تعالیٰ اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایک بڑے بزرگ، بڑا نام ہے، وہ جنگل میں اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، دو اور آدمی بھی آ گئے، وہ کسی اور دین سے تعلق رکھتے تھے، اٹھے رہے، وہ اپنی اللہ اللہ کر رہے، وہ اپنی کر رہے ہیں، جو ان کا طریقہ تھا۔ تو یہ ان سے کہنے لگے، اور تم جو اتنے بڑے بنے پھرتے ہو، بڑے اتنے جنگل میں پھر رہے ہو، کیا تمہاری دعا سے کھانا آ سکتا ہے؟ کہنے لگے جی آئے گا کھانا۔ وہ دونوں غیر مسلم کہنے لگے آئے گا کھانا۔ دونوں نے ہاتھ اٹھائی، دعا مانگی، کھانا تر و تازہ اوپر سے آ گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ سمجھ نہیں آئی، سچا دین میرا، نواز تو بیگانوں کو رہا ہے۔ دوسرے دن پھر دوسرے کی باری آ گئی، کہنے لگے اب تیری باری ہے بھائی۔ وہ کہنا میں دعا مانگتا ہوں، ابھی آ جائے گا۔ انہوں نے دعا مانگی، کھانا آ گیا۔ اب تیسرا دن ان کی اپنی باری آ گئی، اب ان کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ غیر مسلموں کے سامنے رسوا کرے گا؟ ساری زندگی تیری بندگی کرتا رہا، تیری عبادت کرتا رہا، آج تو مجھے اس جنگل میں ان کے سامنے رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا؟ یا اللہ تیری مرضی، میں نے تو کبھی ایسے تجھے آزمایا نہیں، لیکن تیری مرضی، ہاتھ اٹھا کے مولا مہربانی کر دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پہلے 2 دنوں سے بھی اعلیٰ کھانا اوپر سے آ گیا۔ آپ نے کہا کھاؤ بھائی۔ جب کھانا کھا چکے، وہ دونوں آپ کے قدموں میں گر گئے، کہنے لگے ہمیں معاف کر دینا، جب تم نے کہا نا کہ تم عبادت اتنے عرصے سے کر رہے ہو تو کھانا اللہ سے طلب کرو، آئے تمہارے لیے کھانا۔ ہم دونوں سچے دل سے مسلمان اندر سے ہو گئے تھے، اور کہا تھا یا اللہ اس کا دین سچا ہے، آج ہمیں رسوا نہ کر، ہم اعلان کر دیں گے، لیکن آج کھانا تو نازل کر دے۔ ہم مسلمان ہو کے مانگ رہے تھے، رب مسلمانوں کو یہ عنایت فرما رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں پہ کرم کرتا ہے۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بتا دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مشہور تذکرہ ہے کہ نماز کی عادت، گھر میں نماز کی عادت بچوں کو ڈالیے، ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ ڈالنے سے، عادت ڈالنے سے بنتی ہے۔ بچوں کا یہ بیٹا نماز پڑھو، تم اتنے پیسے دوں گا، بچہ لالچی ہوتا ہے، وہ آ جائے گا، شروع ہو جائے گا۔ اب کہتے میری والدہ مائدہ، حضرت باب فرید رحمۃ اللہ کی والدہ مائدہ، انہوں کا بیٹا نماز پڑھا کرو، تمہیں شکر سے پیار ہے نا، شکر بڑی اچھی لگتی ہے، تو تمہارے مصلے کے نیچے سے شکر کی پوڑیاں نکلا کرے گی۔ اب میں ایسے کرتی کہ روزانہ ایک پوڑیا رکھ دیتی، بچہ نماز پڑھتا، ابھی تھوڑی عمر ہے، نماز پڑھتا، ذوق و شوق سے سلام پھیرتا، کونا اٹھاتا، شکر کی پوڑیا کھاتا، واہ بھائی واہ، مزہ ہو گیا۔ اب روزانہ چلتا رہا سلسلہ، کافی مہینے چلتا رہا۔ ایک دن ماں کو خیال نہ رہا، بیٹے نے نماز نیت باندھ دی، اب ماں کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ یہ کیا ہوا، آج تو میں نے شکر نہیں رکھی، اب کیا بنے گا؟ اگر آج میرا بیٹا متنفر ہو گیا تیری عبادت سے، اس نے منہ موڑ لیا، تو پھر کیا وہ کب سیدھا ہوگا؟ پھر کہا ماں میرے ساتھ یہ داؤ مارتی رہی، ماں کی چیخیں نکل رہی، رو رہی ہے، ادھر بچے نے سلام پھرا، جیسے ہی کونا اٹھایا نیچے سے شکر موجود تھی۔
یہ اللہ کی عنایت، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رب کہتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آؤ ایمان والو، اللہ کا دامن پکڑتے ہیں، جو بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہم نے سب نے جانا ہے، کسی نے رہ نہیں جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ وقت کس کا پہلے پورا ہوگا یہ اللہ کو بہتر جانا ہے، سب نے جانا ہے، منو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ اوپر جو مرضی کرتے رہیں، بڑے پھونکے مارتے رہیں، جانا نیچے ہی ہے، وہاں پوچھا جائے گا، ایک ایک بات کا پوچھا جائے گا۔ تو آئیے اس دن کے لیے تیاری کریں جس دن کے لیے کسی مسجد میں اعلان ہو جائے آج حاجی صاحب چودھری صاحب دنیا میں نہیں رہے، ان کا نماز جنازہ اتنے بجے ادا کیا جائے گا۔ آئیے اس وقت سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ مزہ تو تب ہے جب آپ جا رہے ہو، آپ کا بیٹا رو رہا ہو، آپ کی بیٹی رو رہی ہو، آپ کی اہلیہ رو رہی ہو، لیکن آپ کے پہلے سارے مسکرا رہے ہوں کہ آج ہمارے پاس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کے آیا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ جہاں جانے لگے تو اس کے رشتہ دار تو رو رہے ہوں، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ انتظار میں بیٹھا ہو، آج میرا امتی میرے پاس آ رہا ہے۔ یہ ایک اصل زندگی ہے، آئیے اس زندگی کو اپنائیے، صبح و شام اللہ کو یاد کیجئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کیجئے۔ جب انسان اللہ کو یاد کرے گا پھر آخری وقت اگر رب سے یوں یاد کرے گا کہ پچھلے سارے ہی آ جائیں گے، آج ہمارا ہے، وہ آج دنیا کو چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحمت اور برکت نازل فرمائے۔